نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، تم اللہ کا ڈر اختیار کرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم زبان سے درست بات نکالا کرو، صحیح بات کہا کرو. وقولوا للناس حسنا، اور جب تمہیں لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے تو پھر اچھے انداز سے بات کیا کرو. جس طرح سے تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم ہوتے ہیں، اسی طرح سے زبان سے نکلے ہوئے جملے کے بھی زخم ہوتے ہیں. زبان سے نکلی ہوئی بات کے بھی سخت زخم لگتے ہیں، آدمی کے دل پر نشتر لگتے ہیں، اور زبان سے نکلے ہوئے طنزیہ جملے آدمی کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جو پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرتا ہو اور جو سامنے تانے دیتا ہو، طنز کرتا ہو. آج ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر طنز کرنے کا رواج عام ہے. جتنی بھی کسی سے محبت ہو اور جتنا بھی کسی سے تعلق ہو، میاں بیوی کا باہمی کتنا بڑا تعلق ہے، ماں باپ اور اولادوں کا کس قدر باہمی تعلق ہے، اور دو بھائیوں کا، بہنوں کا، عزیزوں رشتہ داروں کا، ایک گھر میں رہنے والے چند افراد کا کس قدر باہمی تعلق ہوتا ہے. لیکن یہ طنزیہ جملے، یہ طنز، یہ اس تعلق کو ختم کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کو توڑ دیتے ہیں یہ طنزیہ جملے. کبھی بھی طنز زبان پر مت لے کے آیا کرو. آپ کبھی کبھی آدمی کو دل میں طنز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس وقت یہ جملہ اس پر کسوں اور اس کو اس جملے کے ذریعے سے طنز کروں. کوئی کھا رہا ہے، ارے بھائی پیٹ نہیں بھرا آپ کا، کیا ہے؟ طنز. کپڑا کسی نے پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے. شکل و شباہت کے اندر کسی قسم کا ایسا جملہ بول دینا جس سے ان کی توہین اور تذلیل اور تحقیر لازم ہوتی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ طنز. تو یہ طنزیہ جملے یہ سامنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں. اس طنز سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو قرآن مجید میں ایک تو اطلاع بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ اس کا انشائی معنی اور بددعائیہ جملہ بھی ہے کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے طنز کرنے والا. طنز کرنے والا تباہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ طنز کرنے والا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا.
اندر جو داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ ایسے میں بولوں، اور وہ جملہ جب تک زبان سے نکالتا نہیں ہے تو اندر گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ جملہ زبان سے نکل جاتا ہے تو پھر خوب انشراح ہوتا ہے اور پھر بشاشت ہو جاتی ہے۔ اندر پیٹ میں جو درد ہو رہا تھا اب وہ بشاشت ہو گئی، لیکن ادھر اپنے اندر کی تنگی تو ہم نے ختم کر دی، لیکن سامنے والے کے دل میں ہم نے تنگی ڈال دی، اس کے دل کو ہم نے توڑ دیا، اس کے دل کو ہم نے زخمی کر دیا۔ تو یہ بہت بدترین جملہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں طنزیہ جملہ اولاد کو کہے تو اولادوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تعمیر نہیں ہے، یہ تخریب ہے۔ باپ اگر اولادوں کو طنز کرے تو اولادوں کے دلوں میں باپ کے متعلق نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے کو طنز کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو طنز کریں تو اس طنز کے نتیجے میں باہمی نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے ایک جگہ پر نہیں، کئی مقام پر قرآن مجید میں ہمیں اچھی طرح سے بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تم اچھی بات کہا کرو، اور اسی طرح سے فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کیا کرو، سمجھانے کے انداز میں بھی نرمی ہو، سمجھانے کے انداز کے اندر بھی طنزیہ انداز نہ ہو۔ کبھی بھی آپ تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر خیرخواہی کا جذبہ اندر موجود نہ ہو۔ طنزیہ انداز سے کبھی بھی تربیت نہیں ہوتی، وہ طنزیہ انداز سے تخریب پیدا ہوتی ہے، تربیت سامنے والے کی نہیں ہو سکتی، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر، اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر اگر آدمی طنز کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کبھی بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ تو ہم اس بات کا آج سے عزم کریں کہ ہم اپنی زبان سے ایسا نشتر نہ نکالیں، ایسا جملہ نہ بولے جو براہ راست اگلے کے دل پر اثر انداز ہو۔ اور آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا بلند مقام ہے، عزم اور صبر کے پہاڑ ہیں، تحمل اور برداشت کس قدر غالب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طنزیہ جملوں سے تکلیف ہوئی۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن طائف کے موقع پر جن لوگوں نے یہ طنز کیا تھا اور طعنہ دیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ سے زیادہ اچھا کوئی انسان نہیں ملا نبی بنانے کے لیے، تو جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آپ کے دل میں وہ باتیں پرانی یاد آ گئی۔ سال گزر چکے لیکن آپ کے دل میں ابھی تک وہ زخم ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ آپ نے اسلام قبول نہیں فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، عورت کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سفارش فرمائی، اللہ کے رسول آپ تو درگزر کرنے والے، آپ معاف کرنے والے، آپ درگزر فرما دیجیے، آپ انہیں درگزر کر دیں۔ اگر آپ نے انہیں درگزر نہ فرمایا تو ان کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے درگزر کر دیا، معاف فرما دیا، تو آپ کا کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سفارش پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا لے آؤ، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیتے، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کتنی بلند ہستیاں ہیں، کتنے بلند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طنزیہ جملے اور ایسے بدترین نشتر ان کے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کبھی ایسا جملہ نہ نکالو جس سے دوسرے کو اذیت ہو، طنز نہ کیا کرو، طعنہ نہ دیا کرو، نہ آنکھ سے اشارہ کیا کرو، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کرو۔ طنزیہ اشارے آنکھ سے بھی ہوتے ہیں، طنزیہ اشارے ہاتھوں سے بھی ہوتے ہیں، طنزیہ جملے زبانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ طنز ہے یہ، چہرے سے طنزیہ انداز ٹپک رہا ہوتا ہے کہ میری بات کو یہ صحیح سیریس نہیں لے رہا اور یہ طنز کر رہا ہے۔ یہ سب بدترین عادات ہیں، مسلمان ایسا نہیں کیا کرتا۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں اور ماں اور بہنوں،
ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی صحت کو بچانا ہے، اپنے دماغ کو ان چیزوں سے محفوظ کرنا ہے. تو جب سامنے والا طنز کرتا ہے تو ہمارے سینے پر جو نشتر لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں، اس کا اثر صحت پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر انسان کے دماغ پر بھی پڑتا ہے، اس کا اثر انسان کے ایمان پر بھی پڑتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے اعصاب پر بھی پڑتا ہے. یہ اثر آتا ہے. صحت پر اثر کیا پڑتا ہے؟ آدمی سوچنے لگ جاتا ہے اس نے مجھے کیوں کہا اور کیا کہا، اندر اندر گھٹ رہا ہے، غم اندر اندر اسے غم ہے، اور جو وہ گھٹ رہا ہے اور غم ہو رہا ہے اسے، تو اس غم اور گھٹن سے اس کی صحت متاثر ہوگی، اور جب صحت متاثر ہوگی دماغ بھی متاثر ہوگا، اعصابی تناؤ کا شکار ہو جائے گا اور ذہنی ٹینشنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایمان کا کتنا بڑا نقصان، حسد پیدا ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، انتقامی اندر جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں گے، غصہ اندر منڈلانا شروع ہو جائے گا. یہ ایمانی نقصان ہے. اب اگر ایسے حالات میں کوئی ہمیں اگر طنزیہ جملے کہتا ہے، برے جملے کہتا ہے، تو ہم نے کیسے دفاع کرنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے 3 جگہ قرآن مجید میں اس کا علاج بتایا. پتہ چلا کہ طنزیہ جملوں سے انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی متاثر ہوتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے 3 جگہ پر قرآن مجید میں اس کا حل بتایا. نمبر 1، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، جو یہ جملے بولتے ہیں کافر، آپ کے بارے میں طنزیہ جملے کستے ہیں، آپ کا جی تنگ ہوتا ہے، آپ کو گھٹن ہوتی ہے، لیکن گھٹن کا حل ہے فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کریں. وقم من الساجدین، آپ نماز میں آئیں. تو ذکر اور نماز حل یہاں پر بتایا. اسی جیسے ہی کوئی آدمی جملے بولے، طنزیہ کلمات کہے، تو آپ فوری اس شخص کی باتوں کو نظر انداز کر دیں. آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. آپ ذکر میں لگ جائیں. آپ اپنے دماغ کو ذکر پر لگائیں، آپ اپنی سوچ کو ذکر کی طرف لگائیں. آپ ادھر نہ سوچیں اس نے کیا کہا، آپ یہ سوچیں کہ یہ جو میرے جملے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ زمین آسمان کے بیچ کے خلاؤں کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں تو کیا کرنا ہے کہ ہم یہ کلمات کہتے رہیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کے کلمات. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس موقع پر کوشش کرنی ہے کہ ہم نے وہاں سے اپنے دماغ کو ہٹانا ہے. یہ حل جو بتایا نا کہ فسبح بحمد ربک، حل بتایا. آپ وہاں سے اپنے دماغ کو ہٹائیں اور آپ یہ تصور کریں کہ ان کلمات کے ذریعے سے زمین آسمان کے خلا نیکیوں سے بھر گئے. اور وقم من الساجدین، آپ نماز پہ آ جائیے، آپ سجدے پہ آ جائیے. اب رہی یہ بات کہ کیا سامنے والے کی بات کا جواب نہ دیا جائے. اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ جواب اس وقت تک دیا جاتا ہے جب جواب کارآمد ہوتا ہے. اگر جواب کارآمد نہیں ہے تو پھر سامنے والا اس کا اہل ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں. جہاں تک جواب ممکن ہے آپ جواب دیں، آپ اپنی سوائے دیں کہ نہیں بھائی معاملہ ایسا نہیں ہے. لیکن جب وہ ہٹ گرمی پر آ گیا، نہ ماننے پر آ گیا، نہ سننے پر آ گیا، اس نے ٹھان لی ہے، تو پھر آدمی کنارہ کشی اختیار کر لے. اب اس کے لیے دوسرا حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے خطاب ہو جائے، بات چیت ہو جائے، تو سلامتی سے کنارہ ہو جایا کرو. اب یہ حکم. اب ہمیں الجھنا نہیں ہے، اس لیے کہ جواب کا فائدہ نہیں ہے، اب بات کا فائدہ نہیں. اب کیا ہے، اب اپنا ایمان بھی ضائع کرنا، اس کا ایمان بھی ضائع کرنا. اب جواب کا کوئی فائدہ نہیں، کنارہ کشی آدمی اختیار کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے. دوسری جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ فاصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں آپ اس پر تحمل کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع سے پہلے، سورج کے غروب سے سورج کے طلوع سے پہلے بھی، اور اسی طرح سے غروب سے بھی پہلے، ان دو اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور رات کے کچھ حصوں میں اپنی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ مراد اس سے نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، مراد اس سے نمازیں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے اذکار بھی ہیں، کہ ان اذکار میں، ان اعمال میں آپ لگے رہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لعلک ترضی، آپ ایسا کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ حل بتا رہا، اس غمی کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غمی اپنے اندر ہوگی اور اندر گھٹن ہوگی تو ایمان کا نقصان، صحت کا نقصان، جان کا نقصان، دماغ کا نقصان، ان تمام نقصانوں سے بچنے کا حل سمجھایا کہ لعلک ترضی، پھر آپ خود خوش ہو جائیں گے۔ اور آپ اس کو آزما کے دیکھیے، اب اللہ کے سامنے اپنی کارگزاری رکھیں۔ یہ موقع ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا جب آپ کا دل ٹوٹ چکا ہو، آپ کو ستایا گیا، طنز کیے گئے، گھر میں، محلے میں، کسی بھی موقع پر، اب یہ وقت ہے آپ کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ اس لیے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود۔ وہاں پر بھی بالکل اسی قسم کے الفاظ ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ سورہ قاف کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا کہ جو یہ باتیں کہتے ہیں آپ ان باتوں پر صبر کیجئے اور تحمل سے کام لیجئے، اور آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ عجیب کلمات، جس طرح سے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ایسے آپ صبر کریں۔ اولو العزم، عزم والے پیغمبروں نے۔ عزم والے پیغمبر کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ 5 انبیاء جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام خود بھی ان میں ہیں۔ ان 5 میں آپ کا اپنا مقام بھی ہے۔ اولو العزم بڑے ہمت والے، سارے ہی ہمت والے ہیں، لیکن ان سب میں یہ 5 بہت بلند ہمت والے ہیں۔ ان پر سخت حالات آئے، سخت مصائب آئے، پھر فرمایا ولا تستعجل لهم۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے میرے دوستو بزرگوں، اور خاص طور پر ماؤں بہنوں، بڑا اہم جملہ ہے۔ ولا تستعجل لهم، آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے، آپ سزا کی جلدی نہ کیجیے۔ بیٹا ستاتا ہے، بھائی ستاتا ہے، رشتہ داروں نے تکلیف دی، فوراً زبان پر بددعائیہ کلمات آنا شروع ہوں گے۔ نہ، ولا تستعجل لهم، آپ نہ جلدی کریں، اس میں آپ نہ جلدی کریں۔ آپ اللہ کے تحمل کو بھی تو دیکھیں، اللہ کے صبر کو بھی تو دیکھیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ پاک کی صفات کو اپناؤ ہوئی۔ ساری زندگی میں ایک شخص اللہ کا نام نہیں لے رہا، کافر ہے، اللہ اسے بھی کھلا رہا، اسے بھی پلا رہا، اسے بھی اللہ نے آنکھیں دی، اسے بھی اللہ نے کان دیے، دل دماغ اور اعضاء دیے، اسے بھی اللہ پاک نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ دیکھو تو صحیح، اللہ کا تحمل تو دیکھو، بردباری اللہ کی دیکھو۔ ہماری ایک بار کسی نے بات نہ مانی، ایک بار اگر کسی نے ہماری بات کی مخالفت کی تو ہم بددعا، جاؤ دفع ہو جاؤ، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ میں زبان سے یہ جملے کہنا شروع کر دیتی، نہ، یہ جلدی نہ کرو۔ ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کیجیے، آپ جلدی نہ کیجیے۔ زبان میں جملہ آیا بددعائیہ، روک لیں، روک لیں۔ غصہ آیا، روک لیں اسے۔ دیکھو نا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جملہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ بددعا فرمائیے۔ احد کے موقع پر
آپ بد دعا کیجیے. انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان کو شہید کر دیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، سر مبارک زخمی، آپ گر گئے، صحابہ شہید ہو گئے. ہاتھ اٹھائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کا یہ خیال تھا کہ اب کیا ہے، بس اب تو آیا عذاب اللہ کا. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. اس عادت پر ہم آ جائیں، اس صفت پر ہم آ جائیں، اس خوبی پر ہم آ جائیں، اس خوبی پر آ جائیں. بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ مخالف اور دشمن کے لیے دعائیہ جملے کہنا، بد دعائیہ جملے نہ کہنا، دعائیہ جملے کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. اور اس کا فائدہ اس کا تو ہو یا نہ ہو. دیکھو آپ نے ڈرا نہ کرو کہ ہم نے دعائیہ کلمہ کہا اور بس قبول ہو گئی اور پھر وہ آسمانوں میں اڑنا شروع ہو گیا. نہیں، پریشان نہیں ہو جاؤ. اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسے کیا عطا فرمائے گا، اس کو اس انجام کا صلہ ملے گا. اس نے جو آپ کے ساتھ برائی کی ہے اس برائی کا وہ صلہ پائے گا. لیکن آپ نے جو دعائیہ کلمات کہے ہیں، ان دعائیہ کلمات سے آپ کو اجر ملے گا، آپ کا ایمان ترقی پر جائے گا، اور آپ کے ایمان کو ترقی ملے گی، ساتھ ساتھ آپ کا غم چھٹ جائے گا. اگر آپ بددعائیہ کلمہ کہنا شروع کر دیا، آپ نے برے الفاظ کہنے شروع کر دیے، تو پھر شیطان اور بڑھ جائے گا. اب تو بیج پڑ گیا نا اندر برائی کا، غضب کا بیج اندر پڑ گیا، غصے کا بیج اندر آ گیا، انتقام کا بیج اندر آ گیا، انتقام کی آگ اندر بھڑکنا شروع ہو گئی، تو اب تو بڑھتی چلی جائے گی، اب تو بڑھے گی. اور اب یہ کام نہیں ہوگی، اب یہ اور بڑھے گی. تو انتقامی جذبات جب بھڑکیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، تباہی ہی تباہی ہے. لیکن اگر جیسے ہی وہ آگ بھڑکنے لگی، آپ نے اس آگ کو روک دیا، آپ نے اس پر پانی ڈال دیا، آپ نے مٹی ڈال دی، یہ جملہ کیا کر اللہم اہدی قومی، اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس کو اچھا کر دے. سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم الشان اسوہ ہے، کتنا عظیم الشان اسوہ حسنہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس عادت پر آ جاؤ، اس خصلت پر آ جاؤ، اس خوبی پر آ جاؤ. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اپنے اعمال کی حفاظت ہے، اپنی صحت کی حفاظت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پہلی بات تو ہم نے یہ کرنی ہے کہ کسی کو ہم نے طنز نہیں کرنا ہے، تانا نہیں دینا ہے. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سیدھی بات، صاف بات کہا کرو. اللہ کا حکم ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہا کرو، اخلاق والی بات کیا کرو. ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ طنزیہ جملے میاں بیوی کے درمیان میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں، یہ ماں باپ اور اولادوں کے درمیان میں نفرتیں ڈال دیتے ہیں، یہ بہن بھائیوں میں اور عزیزوں اور رشتہ داروں میں نفرتیں ڈالتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے وہ جملے نہیں بولنے جن جملوں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. صحابہ وہ جملے بولا کرتے تھے جن سے باہمی محبتیں پیدا ہوتی تھی، حوصلہ افزائی کی کلمات کہتے تھے، کنیت کے الفاظ کہتے تھے. یہ عزت کا لفظ تھا، لقب سے پکارتے تھے، کنیت سے پکارتے تھے. اس سے کیا ہے؟ محبتیں بڑھتی تھیں. عجیب ایک جملہ ہے، عجیب ایک کلمہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان میں مناقشہ ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہیں، عبداللہ بن زبیر مدینہ منورہ میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ غلام جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے باغ میں چلے گئے، کوئی تعدی کر دی، انہوں نے زیادتی کر دی. باغ دونوں ملے ہوئے تھے. خط لکھا کسی نے، انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے سے خط لکھا اور عجیب جملہ کہا. اور اس خط میں لکھا کہ اے اس عورت کے بیٹے جس نے کلیجے کو چبایا،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی ہندا، ابو سفیان والد ہندا جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا، حضرت معاویہ کی والدہ تھی، مسلمان ہو گئی تھی بات، سخت جملہ تھا۔ جب حضرت معاویہ کے پاس یہ جملہ پہنچا، خط انہوں نے پڑھا، تو آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ لشکر کشی کریں، آپ کیا آپ کو اس نے لکھا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جو پیار جو جملہ لکھا وہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ یہ تھے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور اسما حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہے۔ عائشہ الگ والدہ سے تھیں اور اسما الگ، بکر صدیق کی 2 شادیاں تھیں۔ تو جب ہجرت کا موقع تھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو جب ہجرت کے لیے ساتھ لیا تھا تو حضرت اسما نے ہجرت کا سامان تیار کیا تھا، اور جب سامان جو تیار کیا تھا نا تو سامان باندھنے کے لیے کوئی شے نہیں ملی، غربت کا یہ حال تھا کہ رسی بھی نہیں ہے، اپنا دوپٹہ 2 حصے کیا اور اس سے سامان باندھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا ذات النطاقتین، 2 کپڑوں والی، اور یہ انہوں بڑا اچھا لگتا تھا یہ لقب۔ کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا، اور کس موقع پر کہا؟ میں نے آپ کی خدمت کی، اس موقع پر آپ نے یہ جملہ مجھے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ذات النطاقتین، یہ ان کا مشہور لقب ہے، ذات النطاقتین، حضرت اسما کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، بڑے پیارے الفاظ تھے، کہا کہ اے ذی النطاقتین کے بیٹے، کپڑے کے 2 پیس کرنے والی کے بیٹے، اور وہ جو 2 پیس جس نے کیے تھے کس کے لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ خط جب میرا آپ کے پاس پہنچے، اور وہ جو میرا باغ ہے وہ باغ آپ کا ہے، آپ لے لیں، جس باغ کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے وہ اب میرا نہیں ہے، وہ آپ لے لیں۔ جی بات تھی۔ اور جب یہاں وہ خط واپس مدینہ میں پہنچا، جب عبداللہ بن زبیر نے اس خط کو دیکھا تو وہ آپ دیدہ ہوئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں پھر معذرت کرنے کے لیے شام کا سفر کیا تھا انہوں نے، معافی مانگنے کے لیے، اور وہاں جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماتھے کو چوما۔ کیا محبتیں تھیں ان لوگوں میں، کیا پیار تھے بھائی، کیا محبتیں تھیں۔ نشتر نہیں لگاتے تھے، لگ گیا، غلطی ہو گئی، احساس دلانے پر سمجھ جاتے تھے، دلائل نہیں پیش کرتے تھے۔ غلطی پر دلائل نہ پیش کیا کرو، غلطی پر دلائل نہ پیش کیا کرو، اس سے انسان کی غلطی اور پکی ہوتی ہے، شیطان اور برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے زبان سے کسی کو نشتر نہیں لگانا ہے، طنز نہیں کرنا ہے، اور دوسرے کا جو طنز آ رہا ہے اور دوسرے کا جو نشتر آ رہا، زہر آلود تیر ہماری طرف آ رہا، اس تیر کا ہم نے دفاع کرنا ہے۔ اور کس طرح سے دفاع کرنا ہے؟ اس کے 3 مقام پر اللہ پاک نے قرآن میں دفاع کا طریقہ بتایا، اور تینوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سامنے والے کی بات آئے تو پہلا کام آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا ہے، اتنا جواب دینا ہے جتنا جواب کارآمد ہو۔ نمبر 2، اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرنی ہے۔ نمبر 3، نمازوں کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے، اور چوتھی چیز اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک عمل اس کے ساتھ ملائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائیہ کلمات کہتے تھے۔ جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ گھر سے بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی دشمن سے میری مراد جو نشتر لگا رہا، جس کا طنز سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، وہ گھر میں بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے دعائیہ کلمہ کہہ دیا اور بیوی کے حق میں دعا قبول ہو گئی تو آپ کے لیے عزت ہے۔ شوہر ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، اس طرح سے اپنا دفاع کیا جائے۔ اور یہ ایک بات، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، دفاع، ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے اور اگر اسے کوئی مارنے کے لیے آتا ہے تو کیا کرے گا؟ دفاع تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، ہاتھ سامنے رکھے گا۔ ایک آدمی کے پاس ڈنڈا ہے، وہ مارنے آیا ہے تو یہ ہاتھ سے روکے گا،
جہاں تک ممکن ہوگا سر پر نہیں پڑنے دے گا، چہرے پر نہیں پڑنے گا، دفاع کرے گا، تو یہ دفاع اچھی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگلے کی باتوں کا بھی اسی طرح سے دفاع کیا جاتا ہے، قوت مدافعت اپنے اندر موجود رہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو زیر کر دے، پہلوان اور بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنا دفاع کر لے، اپنے اوپر قابو پا لے، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے دے۔ اب دیکھو نا، دو دشمن آ گئے، ایک دشمن ظاہری آ گیا جو آپ کو مارنے آیا ہے، آپ کو طنز کر رہا ہے، جملے کس رہا ہے، ایک وہ، اور ایک اندر دشمن جو شیطان ہے جو آپ کو اور اکسا رہا ہے، آپ کے اعمال کو برباد کر رہا ہے۔ اگر آپ خاموش رہ رہے ہیں تو اس کی نیکیاں آپ کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، اور اگر آپ بولنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی نیکیاں ادھر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہم نے تو اپنا دفاع کرنا ہے ہر اعتبار سے، اپنی نیکیوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی صحت کو، اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دوسروں کی باتوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔